میرا نام محمد ہمایون اقبال سعید قادری ہے۔ ہم لوگوں کا خاندان کارا میں آباد تھا۔ یوں تو رہائش گیا اور پٹنہ بھی تھی۔ گیا میں ہی والدین رہتے تھے اور وہیں سے سلسلہ شروع ہوا۔ تعلیم بھی وہیں حاصل کی گیا میں۔ جہاں تک والد بزرگوار سید احمد سعید قادری علیہ رحمہ کا تعلق ہے، ان کی جوانی تو پٹنہ میں گزری۔ ان کا نانیحالی مکان تھا نورستان، جہاں ان کی پیدائش بھی ہوئی تھی۔ وہ حکومت کی نظر ہو گیا پرنس آف ویلز میڈیکل کالج کے ایکسٹینشن کے لیے۔ اس کے بعد پھر ابا جان علیہ رحمہ گیا شفٹ ہو گئے۔ گیا میں وہ وائس چیئرمین گیا میونسپلٹی ہوئے۔ اس کے بعد پھر 1957 میں کانگریس کی ٹکٹ پہ الیکشن کنٹیسٹ کیا داؤد نگر کنسٹیچوئنسی سے، اور پھر ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی ہو گئے۔ پھر کچھ دنوں پٹنہ میں رہے، پھر اس کے بعد پھر گیا واپس آ گئے اور گیا میں ہی وقت گزرا۔ کارا جو کہ اورنگ آباد سے 14 میل کی دوری پہ داؤد نگر روڈ پہ ہے، وہ قصبہ تھا۔ وہیں زیادہ تر رہائش وہاں اور پٹنہ میں ہوا کرتی تھی۔ گیا میں بھی ہمارے چھوٹے چھڑ دادا، جن کو ہم کہتے ہیں میر ابو صالح صاحب، وہ گیا میں رہا کرتے تھے اور ہمارے چھڑ دادا پٹنہ میں رہا کرتے تھے، اور کارا سے تعلق رہا۔ اور دادا جان علیہ رحمہ زیادہ کارا میں ہی رہا کرتے تھے، اور انہوں نے خدمت خلق الحمدللہ بہت کیا۔ انفیکٹ ان کی پڑھائی پوری مکمل نہیں ہو سکی، وہ گریجویشن نہیں کر سکے۔ جب وہ کلکتہ میں تھے، تعلیم حاصل کر رہے تھے، اسی وقت ہمارے پردادا جان باہر چلے گئے تھے۔ وہ واقعہ یہ ہوا تھا کہ اس زمانے میں گورنر جو ہیں وہ رہا کرتے تھے کلکتہ میں پریسیڈنسی میں۔ وہ ان سے ملنے گئے تھے، ملاقات بھی ہوئی، لیکن کافی ہارڈ ڈسکشن ہو گیا۔ یعنی ہندوستانیوں کی بات پہ بہت یہ ہوا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ آپ لوگ بہت ظلم کر رہے ہیں ہم ہندوستانیوں پہ، اور گورنر صاحب بگڑ گئے اور پھر وارنٹ آف اریسٹ ایشو کر دیا۔ تو اس کے بعد وہ ملک سے باہر چلے گئے۔ پھر یہاں دادا جان کو، یعنی سید عبدالرشید قادری علیہ رحمہ کو واپس آنا پڑا کارا اپنی زمینداری کی دیکھ بھال کے لیے، اور عمر بہت کم تھی، لیکن پھر بھی ذمہ داریاں تو ظاہر ہے کسی عمر میں آ سکتی ہیں۔ وہ آ گئی اور پھر انہوں نے بہت بحسن خوبی اس کو انجام دیا، اور کارا میں ایک ہاسپٹل قائم کیا، جو کہ ان کے انتقال کے بعد پھر وہ اوبرا شفٹ ہو گیا، ہینڈ اوور کر دیا لوگوں نے، بڑے ابا اور ابا جان علیہ رحمہ نے۔ تو ابھی وہ اوبرا میں وہ ہاسپٹل ہے۔ پھر بہت ساری ان کی خدمات ہیں۔ وہ بھی وائس چیئرمین رہے گیا ڈسٹرکٹ بورڈ کے، اس لحاظ سے بھی خدمت انجام دی۔ اور پھر یہ کہ ان کے متعلق کہتے ہیں کہ کوئی بھی اگر کچھ یہ ہوتا تھا، اگر کوئی وبا آ جاتی تھی یا کوئی پریشانی ہوتی تھی، تو وہ اس وقت کارا میں ضرور رہتے تھے، چلے آتے تھے، اور جب تک وہ
ختم نہ ہو اس وقت تک رہتے تھے۔ اللہ ان کو اجر عظیم دے۔ شروع ہمارا خاندان جب دہلی سے امجد شریف شفٹ ہوا تھا، حضرت سیدنا محمد القادری رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں وہاں گیا تھا، اور وہاں سے پھر کارا شفٹ ہوا۔ ہمارا خاندان دراصل دہلی آیا تھا سلطان کے وقت میں، اور 2 پشت تو ہماری یہاں ہے۔ پھر سید شاہ فیروز قادری رحمۃ اللہ علیہ جو کہ سلطان کی آرمی میں تھے، کافی اونچے پوسٹ پہ تھے، اور حضرت سیدنا بھی امجد شریف پہنچ گئے تھے، اور ان کی کافی شہرت ہو رہی تھی، اور اس کی خبر سلطان کو بھی ہو گئی۔ تو سلطان نے حضرت سید شاہ محمد فیروز قادری رحمۃ اللہ علیہ کو دیکھنے کے لیے اور رپورٹ یہ کرنے کے لیے کہ کہیں وہ بغاوت کی تیاری نہ کر رہے ہوں، تو اس کے لیے انہیں بھیجا سید شاہ فیروز قادری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور وہ امجد شریف تشریف لائے، ملے سیدنا سے، اور بے حد ان سے متاثر ہوئے۔ اور وہ پھر جب واپس دہلی آئے تو انہوں نے رپورٹ سلطان کو دیکھ کے پھر ریزگنیشن دے دیا، اور پھر امجد شریف چلے گئے۔ تو ہمارا خاندان بہار میں حضرت سید شاہ محمد فیروز قادری رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں حضرت سیدنا کے زیر اثر امجد شریف پہنچا، اور وہ امجد شریف ہی میں رہے۔ اور پھر سلطان ان کو کچھ جاگیریں وغیرہ بھی دینا چاہ رہے تھے، اور انہیں امیر بنانا چاہ رہے تھے کہ اسی علاقے میں، لیکن انہوں نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا، چونکہ وہ فقیری لے چکے تھے، اور حضرت سیدنا کی خدمت میں رہے۔ پھر ان کا وصال بھی وہیں ہوا امجد شریف میں، اور حضرت سیدنا کے پایتانے ان کا مزار شریف بھی ہے۔ اس کے بعد پھر ان کے پوتے کارا شفٹ ہوئے، وہاں پہ جاگیریں وغیرہ دیں، یا اس کے بعد پھر خاندان کارا میں ہی رہا، اور پھر کارا پٹنہ گیا، سب جگہ اپنا تھوڑا تھوڑا یہ رہا۔